مان جائے ٹھیک، نہیں مانے تو چھوڑ دیجئے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کا زوجہ سے جھگڑا ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور ابھی سے یہ کارنامے شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے مقدس رشتہ جو شریعت نے مقرر کیا نکاح، اس کو اتنی آسانی سے ختم کرنے والے اقدامات شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے لڑکوں پر بھی اور ان لڑکیوں پر بھی کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا میڈم نے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جھگڑا ہوا، تقاضے طلاق اور لڑکی نے کی تو انہوں نے کہا میں تمہیں دے دوں گا، اور لڑکی نے کہا بھی میری طرف سے تو یہ رشتہ تم ختم سمجھو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ سیم ہیئر، ایسی تم یہاں سے بھی سمجھ لو۔ یعنی لڑکی نے کہا کہ بھئی تم جب چاہو مجھے طلاق دینا، میری طرف سے تو یہ ختم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سیم ہیئر یہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر طلاق نامے میں لکھوا دیا گیا تھا کہ لڑکی کو حق طلاق دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کل سوال تھا، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ لڑکی کو طلاق دینے کا حق سپرد کرنا تفویض طلاق کہلاتا ہے، اور نکاح نامے میں خانہ ہوتا ہے کہ کیا شوہر نے لڑکی کو طلاق کا کوئی حق تفویض کیا ہے، اس میں یس یا نو لکھواتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر لڑکی بیٹھی ہے یا جسے نکاح کی محفل ہے اور اس میں لڑکے سے کہا گیا کہ بھئی آپ لڑکی کو حق دیتے ہیں، یہ اگر تو لڑکے نے قبول کر لیا ہے اس کے بعد وہ حق دیتا ہے تو یہ حق ویلڈ مانا جائے گا، اور اگر ابھی قبول نہیں ہوا، جسے پہلے نکاح نامے میں لکھ دیا اور لڑکے نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تو چاہے لاکھ لکھ دیجئے وہ لڑکی تک حق نہیں پہنچے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکا اگر کہہ بھی دیتا ہے قبول کے بعد کہ میں نے حق لڑکی کو دیا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایسے الفاظ کہے ہیں جس میں دوام، استمرار، ہمیشگی پائی جاتی ہو، جیسے لڑکی جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے، لڑکی کو ساری زندگی کے لیے میں حق دیتا ہوں کہ وہ طلاق دے لے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، مثلا یوں کہا میں لڑکی کو طلاق کا حق دیتا ہوں، کتنے عرصے کے لیے دیتا ہوں؟ کچھ نہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ اسی مجلس کے ساتھ خاص رہے گا۔ اگر لڑکی فوراً اپنے آپ کو طلاق دے دے ٹھیک، اگر یہ مجلس بدلی، مجلس کا مطلب جیسی ماحول بدلا، کھڑے ہو گئے، کھانا کھانے لگے، ادھر چلے گئے، وہ حق ختم ہو گیا، لڑکی کے پاس سے حق چلا گیا، اب اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اگر لڑکے نے دائمی طور پر، نکاح نامے میں دائمی والے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ نے لڑکی کو کوئی حق تفویض کیا ہے، تو اگر کیا بھی تھا تو وہ ختم ہو گیا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، چیپٹر کلوز کر دیں۔ اب آ جائیں ادھر، لڑکی نے کہا کہ میری طرف سے آپ یہ ختم سمجھیں، اب تمہاری مرضی، جب چاہے طلاق دو، تو لڑکے نے کہا کہ سیم ہیئر، میری طرف سے بھی ختم۔ اب کہتے ہیں طلاق کی نیت نہیں تھی، لیکن یاد رکھیں جب لڑکی نکاح ختم کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہے اور آپ نے جواب میں سیم ہیئر کہا کہ ایسا ہی معاملہ یہاں ہے، تو اس کا مطلب پورا یہ جملہ آپ نے بھی دہرا دیا ہے کہ میری طرف سے نکاح ختم ہے، اب تم چاہے جب مرضی اپنے آپ کو طلاق دے لو، جو میں تمہیں تفویض کر چکا تھا۔ تو یہاں پر اگر آپ نے طلاق کی نیت سے یہ لفظ کہا تھا تو یاد رکھیں طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ لڑکی آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا تھا، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کسی اور جہت سے آپ نے کہا تھا، تو پھر یہ آپ کا نکاح ابھی تک قائم ہے، آئندہ اس سلسلے میں احتیاط فرمائیں۔ یہ خالہ نے یہ پوچھا کہ قومی بچت میں انہوں نے کچھ پیسہ رکھوایا تھا، وہ جو پروفٹ لیا، ان کا قلب یہ کہتا ہے کہ یہ سود ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی غریب کو صدقہ کر دیجئے، جو بھی ایسا حرام مال ہو جس کا اصل مالک کا پتہ نہ ہو، یا اصل مالک کوئی ہو ہی نہیں، جیسے کہ اس طرح کی اسکیمز وغیرہ سے آپ کو پیسہ ملتا ہے، تو بغیر ثواب کی